بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ایک بہت بڑی شخصیت کے ذکر سے۔ اگر مڑ کے دیکھیں تو کچھ سال پہلے وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا فنکار وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ 8 نومبر 2002 کو یہ انسان، یہ اتنے بڑے فنکار یہ ہمیں چھوڑ کر گئے۔ انہیں جان محفل کہا جاتا تھا، انہیں مشاعرے کو لوٹنے کا ہنر خوب آتا تھا۔ ہر فکر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر عمر کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اور ایک سچے شاعر تھے، ایک منفرد شاعر تھے، ہر کیفیت میں سے گزر کے لکھتے تھے، اور جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے انہیں بالکل اپنا بنا لیتے تھے۔ اتنی اپنائیت اور محبت کے ساتھ یہ شاعری کیا کرتے تھے۔ اب جب اتنا سب کچھ اور اتنی سچائیاں کسی انسان کے بارے میں بیان کر دی جائیں تو صرف ایک ہی نام بچتا ہے، جان ایلیا۔ آج جان ایلیا کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج ہم ان کی شاعری سنیں گے، اور آج ان کی جو ایک سوچ تھی، جو سوچ وہ معاشرے کو دینا چاہتے تھے اور کیا سوچتے تھے، اتنا بڑا فنکار انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، آج ہم اپنے پروگرام کے ایک حصے میں اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے پاس جان ایلیا کے حوالے سے ایک رپورٹ موجود ہے، آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ امروہہ بھارت کی مردم خیز سرزمین میں 14 دسمبر 1937 کو پیدا ہونے والے جان ایلیا نے شعر و ادب کی دنیا میں غیر معمولی شہرت اور عزت حاصل کی۔ علم و فنون اور شعر و ادب سے وابستہ نامور خاندان میں آنکھ کھولنے والے جان ایلیا نے 9 عمری سے شعر کہنے شروع کیے۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ اور جلد ہی اپنے مخصوص اسلوب اور اپنے منفرد انداز کی بدولت اپنی جداگانہ پہچان بنا لی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد نوجوان جان ایلیا کراچی آ گئے، جہاں ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی اور سید تقی پہلے ہی شاعری، شعر و ادب، فلسفے اور صحافت میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ جان ایلیا نے بھی جلد ہی اپنے نئے لہجے، باغیانہ طور اور غزل کی جدید ترین نفسیاتی اسلوب کے ذریعے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچنی۔ کیا کہنے؟ جان ایلیا کی منفرد، حساس اور رنگا رنگ شخصیت کی طرح ان کی جداگانہ اور ناقابل فراموش شاعری کو جیسی پذیرائی ملی، وہ گنتی کے چند شعراء کو ہی مل سکی۔ جان ایلیا کے جتنے مجموعے سامنے آئے، عوام اور خواص میں یکساں مقبول ہوئے۔ وہ 8 نومبر 2002 کو کراچی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے، اور اپنی موت کا اعلان اپنے آخری شعر میں کچھ یوں کر گئے: جانے کیا حادثہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور اس وقت میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ جان کے بارے میں دیکھ رہے تھے، اور یقیناً یہ میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں۔ ان کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ایک الگ ایک کیفیت میں، ایک الگ ہی سوچ میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خیر، آج ہم جان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کتنا بڑا نام ہیں وہ، اور کس سوچ کو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے آگے منتقل کرتے رہے، زندگی کے کس
کٹھن وقت سے وہ گزرے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کے اس حصے کا موضوع ہے. میرے ساتھ جو اس وقت مہمان تشریف رکھتے ہیں یہ شاعر ہیں, یہ مصنف ہیں, اور یہ ایک چینل پہ کانٹینٹ بھی فراہم کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران شمشاد صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عمران صاحب؟ بہترین حالت کے اندر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. جان ایلیا جو ڈیفینیٹلی اپنے کلام کی وجہ سے, اپنے اشعار کی وجہ سے وہ زندہ ہیں, بے شک, اور اپنی شخصیت کی وجہ سے بھی. تو ہاں بے شک بے شک. تو مگر وہ ایسی کون سی سوچ تھی جس کو وہ ہمیشہ وہ آگے منتقل کرنے کی کوشش میں رہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان جو ہے نا, یہ روٹین سے احتجاج کی شاعری لے کے آئے. جو عام روزمرہ کی زندگی ہے اور جو ایک روٹین ہے انسان کی, اس کے خلاف ان کا احتجاج ہے. تو ان کا ایک شعر ہے, یہ خراباتیان خرد باختہ, صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے. تو وہ اسی طرح ایک اور ان کا شعر ہے کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو. یعنی کہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک غیر تخلیقی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ روٹین فالو کرتا ہے. جی ہاں, اس ٹائم اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ نئی کھڑکی نہیں کھولتا. جان چاہتے تھے کہ دماغوں میں, سوچوں میں نئی کھڑکیاں کھولیں. تو وہ کب ہو سکتی تھی؟ جب آپ اس روٹین سے بغاوت کریں, اس سرمایہ دارانہ پریشر سے بغاوت کریں گے تو آپ اپنے اندر کے انسان کو جان سکیں گے. اچھا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرتے رہے. انہوں نے ایسا نہیں ہے جیسے کچھ شاعر ہوتے ہیں جو صرف محبت کی بات کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ صرف مطلب بغاوت کی بات کرتے ہیں, کچھ صرف احتجاج کی بات کرتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بڑی خوشی کی اور غمی کی بات کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ کام کیا کہ ایک دفعہ انسان سنے, انسان ان کو اگر ان کا مشاعرہ دیکھے تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کو لت پڑ گئی ہے نا. تو سر ایک وقفے کی آواز میرے کان میں اچانک سے گونج آئی, تو ذرا ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی موجود ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ, آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت میں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑے شاعر کے حوالے سے, ان کی سوچ اور ان کی شاعری کے حوالے سے. آج ان کی برسی ہے جان ایلیا کی, اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں عمران شمشاد صاحب موجود ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور بہت بڑا نام ہے شاعری میں, اور جان ایلیا نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے, بہت سے انٹرویوز میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. اجمل سراج صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اجمل بھائی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, سب اچھا ہے. کچھ جان ایلیا کے بارے میں بتائیے, کچھ ایسا جو ہم نہیں جانتے, جو عام لوگ نہیں جانتے. جان ایلیا بھی اور جو ادب کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے فیصلے جو ہے اور ان کے جو اسیسمنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن میں کوئی جان ہوتی ہے تو کھلتے. اچھا, جان کے بارے میں بھی ہم آف دی ریکارڈ جو باتیں کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, تو اس میں بھی یہی بات جو ہے وہ زبان پہ آئی
کہ جان ان ادیبوں میں ہیں کہ جنہوں نے نظم غزل دونوں میں جو ہے وہ یکساں ان کی جو ہے ان کی نظم بھی بے پناہ کمال کی ہے اور ان کی غزل نے تو جو ہے دھوم مچائی ہوئی ہے اس وقت دنیا میں، اردو دنیا میں. اور خاص طور پہ حیرت انگیز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد جو بچے پیدا ہوئے یا ان کے قریب قریب میں جو جب 2 سال کے تھے 4 سال کے تھے، یہ عمران بیٹھا ہے، اب عمران نے تھوڑی جان ایلیا سے اس کی ملاقات ہے لیکن یہ جان ایلیا کو جانتے ہیں، تو انہوں نے مطابقت پیدا کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غالب کی طرح ان کی نثر بھی جو ہے وہ بہت دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے. یعنی عام طور پہ جو نثر ہے تو اس میں ایسا کمال پیدا کرنا کہ قاری کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے، ہر لفظ جو ہے وہ اس کو جوڑتا ہوا چلے اپنے ساتھ، تو یہ جان کا کمال ہے. صحیح. اچھا ویسے انہوں نے ان کی جو شاعری اکثر جو ہمیں پسند ہے، یہ پتہ نہیں شاید ہم اس طرح ٹوٹے ہوئے آدمی، تو وہ کچھ خوش نظر نہیں آئے جان زندگی میں. انہیں کچھ گلا سا ایک رہا، جیسے جس سے محبت کی اس سے بھی ہمیں نظر آئے گلے، پھر وہ زندگی کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ تھوڑے بہت گلے کیے کہ مطلب وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں تم کتنی دلکش ہو، میں کتنا دلجو ہوں، اور کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. مر جائیں گے. مسئلہ یہ پھر ہے وہ رشتہ داروں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس میں بھی کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید کہ ہمیں کسی سے محبت نہیں رہی لیکن یقین سب کو، اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں رہی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. اچھا دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں شاعروں کو سمجھنا، میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کے پاس رہے ہیں وہ، آپ اس حوالے سے بتائیے. اس حوالے سے بھی بتاتا ہوں، لیکن میں یہ بات پہلے بتاؤں گا جو آپ نے کہا کہ شکایت. اب یہ کہ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں رہی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. اب جو پڑھنے والا ہے یا قاری ہے وہ اگر محض یہ سمجھ لے کہ یہ جان ایلیا اپنے لیے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاعری کے معاملات سے تھوڑا سا کم واقف ہے. شاعر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، اپنے قریب میں جو لوگ ہوتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، تو ان کے معاملات، ان کی باتیں، یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنا ہی بات لکھ رہا ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے جو شاید نہیں ہیں. یقیناً نہیں، کیریکٹرز ہیں نا اس کے ساتھ. دیکھیں ایک ڈرامہ نگار کیا کرتا ہے، ڈرامہ نگار یہ کرتا ہے کہ جو کیریکٹرز اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں بچپن سے لے کر وہ لکھتا رہتا ہے اس میں اپنے ڈراموں میں. تو اسی طرح شاعر بھی اپنی شاعری میں یہ تھوڑی ہے کہ جو صرف وہ اپنے اوپر جو بیت رہی ہے وہ لکھ رہا ہے. صحیح ہے. اس سے ٹکرا کر جو چیزیں جو ہے نا جو وجود پا رہی ہیں اس کے دیکھیں ہر فرد جو ہے وہ مرکز ہے اس کائنات کا، اس کے گرد گھوم رہی ہے یہ کائنات. اچھا اور پھر جان ایلیا جو خود یہ بات جانتا ہو کہ اس کے گرد کائنات گھوم رہی ہے نا، تو اس کی جو چیزیں اس کے قریب آ رہی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لکھتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی شخصیت کے بارے میں وہ رہ گیا، وہ کچھ جاننا چاہتا ہوں. بہت ہی کس قسم کے آدمی تھے؟ تھوڑے غصے والے تھے، پیار والے تھے؟ اگر آپ کے ساتھ رہے ہیں وہ، اصل میں ہمارے ساتھ کیا رہے، جان صاحب جب ان کی علیحدگی ہو گئی زاہدہ ہنا سے، تو اس سے پہلے تک تو وہ ان کا جو میں نے دیکھا کہ ان کے اگر 2 گھنٹے بھی کسی کو چاہیے، 4 گھنٹے بھی چاہیے تو وہ طے کر کے ہوتے تھے. جب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھے، گلشن اقبال میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب ان کی علیحدگی ہو گئی تو میرے ہاں کیا کتنے ایسے نام ہیں جو میں شاہد رسام کے گھر رہتے تھے. سب سے زیادہ جو ہے وہ انیق احمد کے گھر رہتے تھے جو ٹی وی پہ فہم القرآن وغیرہ ایک پروگرام کرتے ہیں. انیق احمد. اور انیق احمد نے خود اپنے منہ سے کئی بار کہا کہ جان صاحب کہتے تھے کہ انیق اگر میرے دروازے پہ بکری بھی بندھی ہوتی نا تو وہ شیر کہتی اور تو جو ہے نا سب سے زیادہ میرے ساتھ رہا ہے. تو وہ رہتے تھے. وہ اصل میں جب گھر ٹوٹ جاتا ہے نا، انیق صاحب شیر نہیں کہتے. انیق شیر نہیں کہتے، انیق نہیں کہتے. ہاں وہ شیر کو شیر اچھا یہ ہے نوجوان شاعر بڑے بالوں والا. تو
یہ تھوڑی ہے کہ جان ایلیا کی اس سے بے شمار ملاقاتیں ہوں. جان ایلیا سے یہ بس ایک یوں کر کے ٹچ ہو گیا تو یہ جو ہے قیصر وجدی بن گیا. کیا بات ہے, کیا بات. ایسے ہی ہے. سر آپ بتائیے, آپ بھی شاعری کرتے ہیں. جان ایلیا جیسے بڑے شاعر کو پڑھے بغیر تو آپ بھی مطلب شاعر کے منصب تک نہیں پہنچے ہوں گے, تو آپ کی زندگی میں, آپ کے کام میں, آپ کے لکھاری ہونے کے ناطے کتنا اثر ہے اس شخصیت کا, ذرا یہ بتائیے. دیکھیں بڑا گہرا اثر ہے. جب میں کالج لائف میں تھا تو تب میرے ہاتھ میں شاید آئی. اچھا, اس نے مجھے دماغی طور پر, دلی طور پر, روحانی طور پر گھما دیا بالکل. شاید, ہاں شاید, بلکہ یقینی طور پہ مجھے گھما دیا. مجھے جو میں نے اس سے فیض حاصل کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اندر کے تہذاب سے واقف ہوا, کہ جو ہمارے اندر کا انسان ہے جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, جسے ہم چھپاتے ہیں, جان نے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اس لگی لپٹی کے بغیر بے لاگ انہوں نے تبصرہ کیا. تو مجھے اندر کے انسان کو جاننے میں بڑی وہ ملی. جس طرح وہ شعر ہوتے ہیں نا, یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. اب وہ سوال کھڑے کر دیے, جواب نہیں دیے. اتنے مشکل سوال انہوں نے آسانی کے ساتھ کھڑے کر دیے. تو میری زندگی میں جان نے مجھے سوال کرنا سکھایا اور تشکیک سکھائی کہ شک تو کرو, شک کی دیوار تو توڑو تاکہ تمہیں آگے زندگی نظر آئے. تو وہ یہ سفر شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد جان, کہیں نہ کہیں جان کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کہیں رگو پہ میں بس جاتا ہے. پھر آپ جو مصرع بولتے ہو, سوچتے ہو تو جان کے اینک سے سوچتے ہو, تو جان کے اینک سے سوچتے ہو, پھر اس سے نکلنا. وہ جان سوال کے بارے میں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ سوال خیال کا زوال ہے. ہاں, ایسی بات کرتے ہو. نہیں, وجود وجود خیال کا زوال ہے. ہاں, وجودیت کے بارے میں انہوں نے نا بڑی بات کی. اے خدا جو کہیں نہیں موجود, کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. یعنی کہ اس میں بھی وجودیت کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر خدا ہے تو وہ ہر چیز وہ موجود ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہے, اور وجود جو چیز رکھتی ہے وہ شے ہے. تو خدا شے نہیں ہے, بے شک, تو وہ موجود ہے یا لا موجود ہے. تو سوال کھڑے کر دیے. اچھا, ان کا کام سوال تھا, جواب نہیں دینا تھا. اور مشکل ترین بات کو وہ آسانی سے پیش کرتے. دیکھیں فکر پیدا کرنا جو ہے نا, یہ بہت بڑی بات, بڑی عبادت ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں سوال کرنے کا اگر وہ جو پروسیس ہے یہ ختم ہو گیا نا تو ختم ہو گیا. سوچ, برین, یہ طاقت, یہ سارا کچھ یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے اگر آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ کو سوال کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے سامنے ایک اتنا قابل انسان بھی ہونا چاہیے جو آپ کے سوال کا جواب دے اور دلیل دے, اور آپ کی وہ جو ایک خواہش ہے وہ ختم ہو جائے سوال کی, اور آپ اپنی اس منزل تک پہنچ جائیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل. جان کی زندگی میں یہی تو ایک تلخی تھی بڑی شدید کہ وہ تخلیقی آدمی وہ کہیں فوت ہو گیا تھا, وہ انہیں ملا نہیں. ایک تقلیدی آدمی تو نظر آیا, وہ جو تخلیقی آدمی تھا وہ ڈھونڈے سے انہیں نہیں ملتا تھا. تو وہ انسانوں کے رویوں سے وہ کڑتے بھی تھے, جلتے بھی تھے, اور وہیں سے نئی نئی راہیں بھی نکالتے تھے. اور آج بھی المیہ یہی ہے کہ وہ اگر تخلیقی سوسائٹی ہوگی تو وہ تحمل مزاج ہوگی اور محبت کرنے والی ہوگی اور اخلاقی طور پہ بلند ہوگی اور نئی سے نئی ایجادات کرے گی, چاہے شاعری میں ہو چاہے عام زندگی کے اندر. جب وہ چیزیں نہیں ملتی, اپنے کیلیبر کا کوئی شخص نہیں ملتا اور معاملات نہیں ملتے, تو وہ تلخی انسان کے اندر آتی ہے. تو جان اس تخلیقی آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے جس کو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ سفر جاری رہے گا جب تک سوسائٹی تخلیقی نہیں بن جاتی. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. سر اشعار ہو جائیں, کچھ تھوڑا سا وقت ہے اور تھوڑے جو ہے نا وہ جان صاحب کے, جان صاحب, تو آج جان صاحب کو میں تو ایک جو ہے آپ کو بریک میں سنوں گا. ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے تو ایک شعر ان کا ہے جس میں تہذیب کا یعنی جو اظہار ہے. میں نے ایک شعر بچپن میں سنا, ہمارے ایک سینئر شاعر کا شعر بڑا مشہور ہوا ایک زمانے میں کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ, اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے. کیا بات. اچھا میں یہ شعر میں نے پڑھا تو مجھے جو ہے وہ جو یہ رویہ اور انسانی رویہ ہے, بہرحال ایک اس نے اپنا سچ بتایا ہے, صحیح ہے, مجھے مگر اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے کہ اس طرح تمہارا بچھڑ گیا تو تم نے پرندوں تک کو اڑا دیا کہ دفعہ ہو یہاں سے. صحیح ہے. اچھا اب دیکھیے آپ, اسی احساس کو جو ہے وہ جان لکھتے ہیں. جان کہتے ہیں کہ
کیا تکلف کریں یہ کہنے میں. اچھا کیا تکلف کریں یہ کہنے تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. ارے واہ، اب یہ دیکھیں اب اس میں جو ہم اس سے جلتے ہیں میں تعلق بھی ہے، اور تعلق کتنا ظاہر ہو رہا ہے، اور بات کیسی ہو رہی ہے، اور کیا لفظوں میں اپنی کیفیت بھی بتا رہے ہیں، اپنی کیفیت، معاشرے کی بھی بتا رہے ہیں، تہذیب، ایک تہذیب یافتہ آدمی، ایک کلچرڈ آدمی. میں بھی اپنی کیفیت بتاؤں. بالکل. بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج جان ایلیا کی زندگی، ان کی سوچ اور ان کی خدمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عمران شمشاد صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ اجمل سراج صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ ہمارے دونوں مہمان بھی اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور اچھا ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں، اور شاعری کی دنیا سے بھی وابستہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں جان ایلیا کے ساتھ جو ہے ان کی ایک بڑی اچھی ایسوسیشن بھی رہی ہے. سر، میں چاہتا ہوں کچھ اشعار پیش کیا جائے. آج جان کو سننا چاہ رہے ہیں، میں بھی سننا چاہ رہا ہوں، اور میرے جو دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی سننا چاہ رہے ہیں. ابھی جو سر دست جو ذہن میں آ رہی ہے غزل، اس کے کچھ شعر سناتا ہوں. جی. نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، جھگڑا کیوں کریں ہم. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، اچھا، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. دیکھیں یار، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری. اچھا، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، اچھا، بھلا کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم. اور زلیخا عزیزاں بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم. واہ واہ واہ. سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، مگر اس باپ کو واہ کیوں کریں ہم. اور یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم. پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم. برہنہ ہیں سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم. چبا لیں کیوں نہ خود اپنا ہی ڈھانچہ، تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. بہت. میں بھی سنا ہوں. اب آپ جی آپ اس کے بغیر جا سکتے ہیں. اچھا، پوری غزل تو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، لیکن ابھی آخری جو ان کے آخری 2-5 سال تھے اس میں ایک غزل بہت زیادہ سنائی انہوں نے کہ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں. واہ، ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، ہم بدلتے. شکریہ مشورت کا، چلتے ہیں. شکریہ مشورت کا، چلتے ہیں. ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا، چلتے ہیں. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. واہ 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 واہ. واہ. ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. میں بھی تو اس طرح بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں.
ٹھیک ہے. میں بھی تو اس طرح اور وہ جو شعر میں نے اس وقت سنایا تھا کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. اور ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جون کی شاعری جو ہے نا وہ لفظوں میں احساس، لفظوں میں شدت، مطلب دیکھیں آپ لفظوں کو دیکھیں، دیکھیں آپ لفظوں کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے تو اخبار میں 20 جگہ لکھا ہوا ہوگا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن جب جان ایلیا لکھتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، خود کو ہم بدلتے ہیں. اچھا ان کا انداز بھی تو کتنا خوبصورت. اچھا انداز یہ نہیں ہے، آپ یہ تھوڑی ہے آپ مجھے کہ کسی کی شاعری آپ مجھے اٹھا کے دے دیں اور میں جان ایلیا کے انداز میں پڑھوں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. نہیں ہو سکتا جی نہیں، وہ لفظ کے پیچھے جو ہے جو جان ہے، وہ شاعر کا جو تخلیقی جو اس کا وفور ہے. اور پھر جان پہ جو ہے نا دیکھیں بہت نامکمل قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. جان پہ کوئی مبسوط کوئی مقالہ ہو تو جس میں بتایا جائے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے جو جنون درکار ہوتا ہے وہ جان ایلیا ہے. یعنی آپ کے ہر چیز کا نقصان ہو جائے، سب ختم ہو جائے، لیکن میں جس کام میں لگا ہوں یہ مجھے کر کے ہی رہنا ہے. بالکل صحیح. یہ ہے جان ایلیا. سر میں تو انہیں یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اپنے سیکشن آفیسر کی نوکری بھی بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا جو ہے گھر بھی جو ہے آپ کو پورا پرفیکٹ چلانا ہے، بچے بھی سارے آپ کے ڈاکٹر انجینئر اور آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ ٹوپی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بالکل وہ ہیں، اور پھر آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں. اندھی لگ رہی ہے کیا؟ اچھا کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ تم کیسے ہیں سلیم بھائی؟ آئیے عرض کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، آپ کیسے؟ میں تو پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے جان کو یاد رکھا. جان ہمیشہ یاد ہے ہمیں. کی شاعری پہ میری تو جرت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ انہیں کہا، اس کے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو جان فہمی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ بے دلی کیا یوں دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے تو ہم مر جائیں گے. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. جی ہاں جی ہاں تو جی. بات یہ ہے کہ مجھے تو افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو جان سے تو روشناسی نہیں کرایا گیا. آپ نے تو شکر ایک پروگرام کر لیا اور ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہوئے، انہوں نے کچھ ذکر کر دیا، ہم جیسے لوگوں نے سن لیا. میرا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیوں جان جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو سکے، کیوں جوش جیسے لوگ اب پیدا نہیں ہو سکتے، کیوں ان کی محفلیں اب اس طرح کی سج نہیں سکتی؟ کیا یہ محفل ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی ہے؟ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو بہت مچ. اچھی بات ہے. اور ہر دور کے آدمی نے جو ہے وہ ایسے ہی شکوے کیے ہیں. جان اپنے جوانی کے عالم میں جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد کر کے روتے تھے جن کا وہ ذکر ان کو انہوں نے دیکھا تھا. یہ تو ہر دور کا المیہ ہے. آدمی کو میں اگر عمران کو جو ہے وہ ایسے کر کے دیکھنے لگوں تو کیا مجھے نظر آئے گا؟ نہیں، عمران کو تھوڑا سا دور ہٹانا پڑے گا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنے باپ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کوئی گیپ نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی سے جڑا ہوا ہے. آج آدم علیہ السلام سے لے کر یہ بالکل مس کانسیپشن ہے کہ جو ہے نا کوئی گیپ ہے یا کچھ ہے، کوئی گیپ نہیں ہے. صحیح. تو عمران صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس بات؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سرمایہ دار آیا تو رشتوں میں خلا کر دے دیا، تو وہ خلا بڑھتا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سامنے دیواریں کھڑی کر دی، ہم نے کہا کہ آگے راستہ نہیں ہے، چھت ڈال دی. تو یہ ہے کہ ہم نے سب راستے خود بند کیے اور ہم پھر اسی اس میں ہو گئے کہ ہم قید کی زندگی گزار رہے ہیں. مگر راستے ابھی بھی ہیں، راستے بے شمار ہیں، بس صرف یہ ہے کہ ہٹانا ہے نا راستے سے. آپ آنکھوں کو کے آپ آگے کے جو دیوار سامنے ہے جو چیزیں کھڑی کی ہیں وہ آپ کو ہٹانا ہے. ہمت اور جنون چاہیے میرا خیال ہے. ہمت اور جنون سے زیادہ میرے خیال میں وہ جو کوشش کر رہے ہیں نا اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ سے کرنا چھوڑیں گے تو ہمیں اصل صورتحال نظر آئے گی اور ہدف نظر آئے گا. بالکل. جناب آپ کا بے حد شکریہ. آپ دونوں مہمان تشریف لائے اور بڑی ایک اچھی گفتگو رہی. ایک گھنٹہ بڑا ناکافی ہے اتنے بڑے، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے انسان کے لیے.
مگر وہ انگریزی کی مثال ہے نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو ہمارا بلیف کچھ اسی مثال کے اوپر ہے. جان ایلیا کو میں نے سنا, انہیں میں نے دیکھا یوٹیوب پہ, ان کے مشاعرے پڑے ہوئے ہیں. میں نے آج تک جتنے مشاعرے دیکھے ہیں ان میں وہ سپر سٹار ہیں. انہیں جو مشاعرے میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ریلیشن, اتنا ایک رشتہ بنا کے اپنی وہ بات ڈیلیور کرنا, یہ ہنر انہیں ہی آتا تھا. اور ایک ہوتا ہے نا میلہ لوٹ لینا, یہ مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ میلہ کیسے لٹتا ہے تو آپ کو ان کا مشاعرہ دیکھنا پڑے گا جنہوں نے نہیں دیکھا. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے اور ہم ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جانے کیا حادثہ ہے ہونے کو, جی بہت چاہتا ہے رونے کو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اردو ادب کے حوالے سے, جان ایلیا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ عمران شمشاد اور اجمل سراج صاحب موجود تھے. اور جب اگلے موضوع کی طرف ہمیں ابھی بڑھنا ہے, اس موضوع کو بھی میں 2 اشعار کے ساتھ ہی میں آگے بڑھاؤں گا. اور وہ اجمل سراج صاحب کے اشعار ہیں. کہتے ہیں جو نہیں ہے اسی کا رونا ہے, غم کا رونا خوشی کا رونا ہے, سن یہ رونا نہیں گرانی کا, یہ تو بے قیمتی کا رونا ہے. کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی, اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف وہ ایک غریب طبقہ یا کچھ ایسے لوگ جن کے پاس پیسے بہت کم ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, یا کوئی بے روزگار جو لوگ تھے وہی پسرے ہوتے تھے حالات سے. اس وقت وہ لوگ جن کے پاس روزگار ہیں, وہ لوگ جن کے پاس کاروبار ہیں, وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں, وہ بھی پریشان ہیں اس مہنگائی سے, ان حالات سے. اور فی الحال صورتحال کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, مگر ایک اچھی امید کے ساتھ پھر بھی لوگ ایک حکومت کا اور ان ساری چیزوں کا ساتھ یہ سارے حالات کو برداشت کرتے ہوئے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج اسی حوالے سے بات کروں گا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ خوش آئند چیزیں ہیں. پتہ نہیں وہ کب وہ یہ چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی, جس میں 1 کروڑ نوکریاں ہیں, جس میں 50 لاکھ گھر ہیں, جس میں 10 ارب درخت ہیں, جس میں یہ ڈیم ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ ہمیں مل جائیں تو ہمارے حالات بالکل مختلف ہو جائیں. مگر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں کچھ اتنی اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ہمیں کچھ وہ فوائد عوام کو وہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عوام پریشان ہو رہی ہے, عوام کے پاس جو ہے وہ نوکریاں نہیں ہیں. اس وقت بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. عوام کے پاس ان کی اتنی سخت, اتنی ہمت ان کے اندر ابھی باقی نہیں رہی ہے. یہ صورتحال کیسی رہے گی, عوام کو اپنا کیا مزاج رکھنا ہے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ اس مہنگائی کے جن کو کیسے قابو کرنا ہے حکومت کو, اور ہم لوگوں نے, عوام نے اس مہنگائی کے جن سے کیسے لڑائی کرنی ہے. یہی ہے ہمارے پروگرام کے اس حصے کا موضوع, جس میں مجھے یقیناً آپ دوستوں کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا. آپ کے کالز کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512350. آپ اس پہ رابطہ کر کے آج ہمارے پروگرام میں اس موضوع کے حوالے سے حصہ ڈال سکتے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا. جو پہلے مہمان ہیں ہمارے, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, سردار نزاکت صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سردار؟ شکر اللہ کا, بالکل ٹھیک. ہمارے دوسرے مہمان جو کہ تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پہ
پاکستان میں بزنس کی موجودہ صورتحال اور بے روزگاری کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ولی اللہ خان صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہم اس وقت اپنے دوستوں کو بھی بتا چکے ہیں اور یقیناً اس کے لیے بات کرنے کے لیے بیتاب بھی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے, میرے کان میں آواز گونج رہی ہے, ذرا ایک وقفے کو لے کے واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے, ذرا اسی بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں سردار نزاکت صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ولی اللہ خان صاحب. اور سردار نزاکت صاحب سے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سردار صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کیا یہ سب وقتی ہے, یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہمیں یہ سب کچھ بیئر کرنا ہے؟ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, مجھے وقت دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سیاستدان ہونے کے ناطے, اور نیوٹرل رائے, میں کسی پر بے شک تعلق آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, میں ایک نیوٹرل آپ کی جو ہے نا وہ اوپینین ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں فہیم, پاکستان میں انفارچونیٹلی جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹینڈ لیا کہ پاکستان کے اندر جو 2 پارٹی سسٹم توڑا عمران خان صاحب نے, جیسے بھی ٹوٹا, چلو اس کو ٹوٹ گیا, اور ٹوٹنے کے بعد عمران خان صاحب نے لوگوں کو ایک ہوپ دلائی کہ میں پاکستان کے اندر آؤں گا, یہ میری ترجیحات ہیں. پاکستان کا جو نچلا طبقہ ہے, جو 6 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں, میں ان کو اٹھاؤں گا, چھاپڑی والے کو, ریڑھی والے کو. یہ سارے نعرے عمران خان صاحب نے دیے. پاکستان کے لوگ, ایک امید پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک پیدا ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا لیڈر ہے, ایسا پارٹی کا سربراہ ہے جو پاکستان کے نچلے طبقے کی بات کرتا ہے. یہ کاپی انہوں نے شاید ذوالفقار علی بھٹو سے انہوں نے وہ کیا. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تمام کی تمام سٹیٹمنٹ جو عمران خان صاحب ڈیلی بیسس پہ دیتے تھے, کنٹینر کے اوپر دیتے تھے, ان کو اس میں یو ٹرن لینا پڑا. اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جی پیٹرول پرائسز کے اوپر یہ اتنا زیادہ ٹیکس لیتے ہیں, جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم اس کو 35 اور 40 روپے پہ لے کے آئیں گے. اچھا, اس یو ٹرن کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ سیاستدان ہے, انسان ہے, غلطی کا خطا کا پتلا ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, تو اپنی غلط بات پہ بھی اڑے رہنا, اور اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے غلط کہا تھا تو آپ نے اس کی تصحیح کر لینا. مختلف انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسٹرانگ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس پیسے مانگنے جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. ہم وہ ساری چیزیں بھول رہے ہیں. اربوں روپے لگا کے الیکشن ہوا ہے, وزیر اعظم ملے, آپ چاہتے ہیں خودکشی کر لیں. بھینسیں بیچنے سے یا پرائم منسٹر کی گاڑیاں بیچنے سے پاکستان جادو سے نہیں چلے گا بھائی. پاکستان کو آپ کو ایک سٹیٹ لائن دینی پڑے گی, ایک اکانومی کے اوپر آپ کو بلکہ پوری پروفائل دینی پڑے گی. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کہ سرکولر ڈیٹ اتنا تھا, انٹرنیشنل آئل پرائسز اتنی ہو گئی, پھر ہمارے پاس فارن ریزرو نہیں تھا. آج کے دن ابھی آپ نے ڈالر کی ریٹ چیک کیے, آج کے دن آپ یہ بھی چیک کر سکیں کہ پاکستان کے پاس فارن ریزرو کتنا ہے, انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے جائیں گی اوپر جائیں گی, یا ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ کتنا ہے پاکستان گورنمنٹ کے اوپر. اس طرح کی باتیں کرنا. اچھا, دوسری بات ہے کہ آج آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا, میں آج ان 70% لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غربت کی لکیر سے تقریباً نیچے, اس سے نیچے. ان لوگوں کو اس گورکھ دھندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی آپ کس سے IMF سے پیسے لیتے ہیں. اچھا, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے. آپ پاکستان کے دیہاتوں میں جا کے پوچھ لیں کسی سے, کسی کو بھی نہیں پتا. شاید ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. تو وہ لوگ سوچتے ہیں ایک آدمی اگر 80 روپے کی CNG ڈلواتا تھا پہلے, تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد 125 روپے کی CNG ڈلوا رہا ہے. اس میں ہمیں یہ عمران خان صاحب. اچھا, دوسری بات جو ان کے رویے
آج پاکستان پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمنٹری پارٹیز ان کو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ ملک کی خاطر آپ آگے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی وہی ہارش سٹیٹمنٹ، وہی مطلب آج بھی عمران خان صاحب کے جو منسٹر نے کل پرسوں جتنی ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ان لوگوں کی ہوپ ٹوٹتی ہے کہ جو انٹرنیشنل جو انویسٹر تھا جو پاکستان میں آنا چاہ رہا تھا. ہم امید کرتے ہیں، پھر بھی ہم پاکستان میں پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ غریبوں کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے تمام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کہہ رہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے. چیئرمین صاحب نے سب کو کنونس کیا کہ بھائی آپ پارلیمانی سسٹم کو چلنے دیں، ان کو جیسا تیسا مینڈیٹ مل گیا اس کا احترام کر کے اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے ان کے ساتھ چلیں. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ جو ان کے رویے عمران خان صاحب کے آج بھی، اچھا چائنا میں جا کے عمران خان صاحب نے جو سپیچ کی، صرف کنٹینر کی سپیچ اور چائنا کی سپیچ میں اتنا فرق تھا کہ یہ اردو میں ہوتی تھی اور وہ انگلش میں، باقی کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں پاکستان کے لوگ، عمران خان صاحب سے میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں. آج میں میڈیا ہاؤسز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میڈیا ہاؤسز ریگولر بند ہو رہے ہیں، فریکوینٹلی بند ہو رہے ہیں، لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے تمام ورکرز کو، تو یہ کس طرف پاکستان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بھینسیں بیچنا بڑا آسان ہے، یا آپ کسی کے اوپر فیتھ کر لیں کہ ایک پیرنی نے کہہ دیا تھا کہ 116 سیٹیں ملیں گی تو 116 سیٹیں مل گئی. اب پیرنی کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا سے چندہ مانگنا شروع کر دیں، بھیک مانگنا شروع کر دیں. تو چندے پہ اگر ملک چلانا ہے تو خادم رضوی تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم چندے سے اچھا ملک چلا سکتے ہیں. ملک تو پہلے بھی چندے سے ہی اور مطلب ادھار اور قرضوں پہ ہی چل رہا تھا. لیکن لیکن آپ نے پاکستان کے لوگوں کو ہوپ کیا دلائی کہ میں کوشش کروں گا کہ میں نہ لوں قرضہ. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، آپ نہیں کر سکتے. مگر ابھی وہ کر رہے تھے نا، ابھی وہ قرضے لینے گئے، قرضے لے رہے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز، ہم نہ کہ صرف امید رکھتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہم لوگ، ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہر اچھے کام کے لیے، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قرضہ تو لینا پڑے گا، چھوٹے طبقے کو آئی سی یو سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. بالکل صحیح. ولی اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں اور بزنس کی کیا صورتحال ہے اس وقت، بے روزگاری کا کیا عالم ہے، اس بارے میں جانیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ولی اللہ خان صاحب، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. جی ولی اللہ خان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کا جن بے قابو. تو یہ جن جو ہے بے روزگاری اس کا بہت بڑا ٹول ہے، یہ جو بے قابو ہوا ہے. تو بے روزگاری کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی فہم صاحب، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو مہنگائی ہے اور مہنگائی کے جو طوفان ہیں اس وقت جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو عام لوگوں کی جو نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے، یعنی ایک جو غریب طبقہ ہے، درمیانے لوگ ہیں، اور اب تو جو مہنگائی کا سلسلہ پچھلے دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے تقریباً ہر طبقے کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہو، دیگر بیسک گھریلو ضروریات کی چیزیں ہوں، وہ اس حد تک مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں ایک پرابلم فیس کر رہا ہے ان چیزوں کو. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی پرابلم ہماری جو ہے وہ ہے بے روزگاری. اور بے روزگاری کا جو تناسب ہے وہ اس وقت آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھر میں تقریباً 14-15 ملین لوگ اس وقت ڈگری ہولڈر ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو روزگار نہیں ہے، اور وہ روزگار کے لیے بیٹھے ہیں، وہ انٹرویو دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو روزگار ابھی میسر نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ابھی اتنی ایجوکیشن نہیں لی انہوں نے، اگر اس طبقے کو بھی ہم ملا لیں تو اوورآل 65% جو ہے نا پاکستان کے اندر وہ روزگار کے وسائل سے محروم ہے. تو جب بیسک ارننگ ہی نہیں ہوگی ہماری، تو جب ہماری تو وہ اور مہنگائی کو فیس کرنا، ایک تو مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں، دوسرے بے روزگاری، یعنی روزگار ہماری وہ چیزیں جو نہیں ہے. اب اس میں اچھا، تو یہ جو اناؤنس کیا تھا انہوں نے کہ ہم 1 کروڑ مواقع روزگار کے وہ فراہم کریں گے،
تو اس کے لیے کوششیں کتنی ہو رہی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو غیر ملکی جو انویسٹمنٹس آنی تھیں اس سے یہ سارے ڈیولپ ہونی تھیں، ذرا یہ کیا پلان تھا؟ تھوڑا سا اس بارے میں آگاہ کریں نا۔ صاحب جہاں تک یہ جو ایک اچھی باتیں تھیں، یہ جو اعلانیہ تھیں کہ 1 کروڑ نوکری فراہم کر دی جائے گی اور 50 لاکھ مکان دے دیے پیدا کیے جائیں گے، یہ ایک اچھی چیز تھی جس سے بڑی خوشی ہوئی، لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس حکومت سے، تو یعنی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دیکھیے ہمارے یہاں نوجوان جو ہے وہ ایک مایوسی کی شکل میں چلا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی پالیسی، یعنی حکومت کے آنے کے باوجود بھی ایسی کوئی واضح پالیسی نہیں بنی جس سے کہ اس کی ایک جو نوجوان ہیں ہمارے یہاں جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، ڈگری لے کے اپنی گھوم رہے ہیں، یعنی نوکری کے لیے امید نوکری کے لیے نظر نہیں آ رہی، تو وہ ان کو ہر طرف ناامیدی نظر آ رہی ہے، اچھا ان کو ایسی امید نظر نہیں آ رہی ہے جو ایسی چیزیں کہی گئی تھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ایسی کوئی پالیسی بنائی جائے کہ جو نوجوان ہیں ان کو جلد از جلد روزگار کی طرف لگایا جائے۔ اب روزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو جاب مل جائے گا، تو حکومت کو تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دینی چاہیے کہ دیکھیں ہر ایک کو جاب کی طرف ہم نہیں لے جا سکتے، اتنی نوکریاں نہیں دے سکتے، یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نہ ہمارے پاس سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اتنی جگہ ہوتی ہے، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی جگہ ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں روزگار فراہم کر سکیں، کسی بھی حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کا ایک ویژن لانا چاہیے سامنے کہ لوگوں کو کاروبار کی طرف، چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کی طرف ان کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور انہیں سہولتیں دی جائیں چھوٹے کاروبار کی طرف۔ اگر میں ولی اللہ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 1 کروڑ جابز کی بات کی اور 50 لاکھ گھر کی بات کی، اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ڈیلی ان کو 2780 گھر ان کو ڈیلی بنانے، یعنی آج کے دن ان کو 2780 گھر بنانے 5 سال پہ اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تو قرض چڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے ڈیلی کے ان کو 2780 گھر بنانے، ہر دن چھٹی والے دن بھی ان کو 2780 گھر بنانے، پھر ڈیلی ان کو 5400 نوکریاں دینی ہیں، 5400 جابز ڈیلی ان کو دینی ہیں۔ آج کے دن، آج یہ جو آج 8 نومبر ہے، 8 نومبر کے دن بھی ان کو 5400 نوکریاں ان کو دینی ہیں۔ دیکھیں حقیقت کی دنیا میں آنے کی ضرورت ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور ہم پاکستان کے لوگ ایک امید باندھے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں، لیکن جتنی بڑی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ، اچھا اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، تمام لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل صحیح کہ وہ آگے جائیں، کام کریں، بالکل ایسا ہی ہے جیسا سردار صاحب ناقص صاحب فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جب ہم روزگار کی بات کر رہے ہیں، جو پرابلم ہمیں ہے کہ لوگوں کو روزگار مل نہیں رہی ہے، یعنی اگر روزگار ہوگا، ان کی ارننگ ہوگی تو باقی ہم مکانی بنا لیں گے اور دیگر چیزیں بھی ہم اپنی ضرورت کے تحت لوگ بنا لیں گے، اچھی ہوگی تو مہنگائی نہیں لگے گی، جو ہے جب ہماری آمدنیاں ہے تو ہمیں مہنگائی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ارننگ ہی نہیں ہے تو ہمیں ہر چیز مہنگی لگ رہی ہے، ظاہر یہ اب کیا ہے، ایک اور چیز جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ دیکھیں آپ کہ اس وقت ایک تو جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے ہیں، سر وقت کم ہے، میں جو آپ سے شارٹلی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اتنی نوکریاں تو دی نہیں جا سکتی، نہ سرکاری سیکٹر پہ نہ پرائیویٹ سیکٹر پہ، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو روزگار ضرور فراہم کیے جا سکتے ہیں، روزگار کے لیے انہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے پڑیں گے۔ اب چھوٹے کاروبار جو ہیں اس میں حکومت کی طرف سے کیا سپورٹ ہونی چاہیے، وہ ٹیکس کی مد میں یا ویسے ان کو قرضوں کی مد میں یا کسی بھی طرح، تھوڑا سا اس بارے میں ایس ایم ای سیکٹر، میں بنیادی طور پر لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ایس ایم ای سیکٹر جو دنیا بھر میں ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کسی اکانومی کے لیے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے اکانومی کے حوالے سے ایس ایم ای سیکٹر پہ خاص طور پہ اگر میں کہوں تو بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اچھا، تو ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے، اور وہ انوائرمنٹ ان کو دی جائے، فیسلیٹیٹ کیا جائے ہر طرح سے، تاکہ لوگ
کاروبار کی طرف آئیں، ذاتی کاروبار کی طرف نہ خود آئیں، بلکہ جب کوئی کاروبار اپنا بناتے ہیں تو کئی لوگوں کو اور روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بالکل سر، کوئی ایک جملے میں، ایک دو جملوں میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، میں صرف ایک یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، 70% جو پاکستانی ہیں، وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستانی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنا رول ادا کر کے پاکستان سے غربت، مہنگائی اور جو لاقانونیت بالخصوص جس کی وجہ سے ہمارا فارن ریزرو رکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل سی، تھینک یو سو مچ سردار نزاکت صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یقیناً اس وقت عوام جو ہے وہ کافی پریشانی کی حالت میں ہیں، مگر وہ ایک امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ اپنی کچھ ایسی پالیسیز کے ذریعے ان کو، پوری عوام کو ان پریشانیوں سے باہر نکالیں گے۔ ہم صرف ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اور فی الحال ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر یہ ہمت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی عوام میں۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے حکومت کو۔ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔